بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب احسن اقبال صاحب، پلاننگ منسٹر جناب مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب، منسٹر فار انڈسٹریز جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، پارلیمنٹیرینس جناب اسد گیلانی صاحب، سیکرٹری بی او آئی مومن آغا صاحب، سیکرٹری انڈسٹریز، اٹارنی جنرل آف پاکستان، گورنمنٹ آفیشلز، کاروباری حضرات، خواتین حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کو آج یہ اسلام آباد ماڈل اسپیشل زون کے اس فاؤنڈیشن لیئنگ سیریمنی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا منصوبہ جو کئی سال پہلے یہاں پر معرض وجود میں آ جانا چاہیے تھا، اس کو کم از کم 5 سال کی تاخیر سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہی نہیں، پورے پاکستان میں سی پیک کے تحت اسپیشل اکنامک زونز کا اجرا ہونا تھا. جس طرح ابھی چند دن پہلے دھابی جی میں کراچی میں ہوا، یہ کئی سال پہلے ہونا چاہیے تھا. رشاکائی جو کہ کے پی میں مکمل ہوا چاہتا ہے، انتہائی سست رفتاری سے اس کو مکمل کیا گیا اور پنجاب میں ڈیزائن تقریباً علاقے اعماق کر لیے گئے بلوچستان میں، لیکن بدقسمتی سے اس دور میں یا تو نواز شریف کی جو کاوش تھی سی پیک کے تحت جو ایک منصوبوں کا آغاز کیا گیا، جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اسی سے اندازہ لگا لیں کہ 30 ارب ڈالر کی تقریباً 2015 سے لے کے 18 تک 19 تک سرمایہ کاری کی گئی. بجلی کے منصوبے، اورنج لائن، سڑکوں کا جال، آبی منصوبے، ہائیڈل پاور پروجیکٹ، کوئلے سے چلنے والے بجلی کے منصوبے. اس کے بعد سی پیک نہ صرف اس کو جامد کر دیا گیا، بلکہ چین کی اس کمال مہربانی پاکستان کے ساتھ جو اس کا ایک تعلق ہے، اس کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ تعلقات میں ایک بہت بڑا تعطل پیدا ہو گیا. بات یہیں ختم نہیں ہوتی، تعلقات کو بگاڑنے میں ایک کانشس ایک ایفرٹ کی گئی. یہ ہے وہ صورتحال جس کی بنا پر سی پیک کے تحت لگنے والے اسپیشل اکنامک زونز تعطل کا شکار ہو گئے. حالانکہ جس طرح یہاں پہ جو ہمارے وزیر جواں سال صنعت کاری کے وزیر جو ہیں وہ بتا رہے تھے آپ کو کہ تھائی لینڈ میں انہوں نے کیا ان کو بتایا، چائنا کی جو لیبر ہے
اب وہ بہت مہنگی ہو چکی ہے. چائنا کی جو انڈسٹریل جو ان کی جو پروگرس ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اب ہائی ٹیک کی طرف چلے گئے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو انہوں نے آہستہ آہستہ خیر بات کہنا شروع کر دیا، اور یہ ایک زرعی موقع تھا پاکستان کے لیے کہ ہم چینی ٹیکسٹائل کی ٹیکنالوجی، ان کی ایکسپرٹیز اور جوائنٹ وینچرز یہاں پر پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر جوائنٹ وینچرز یہاں پر لگاتے اور چینی ٹیکنالوجی اور چینی اچھی کوالٹی کی سیکنڈ ہینڈ مشینری یہاں پر لے آتے، اور اس طرح پاکستان جوائنٹ وینچرز کے ذریعے باہر ٹیکسٹائل کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا، جس سے ہماری ایکسپورٹ میں نہ صرف خاطر خواہ اضافہ ہوتا بلکہ ہماری پروڈکشن، امپلائمنٹ اور یہ تمام ہمارے جو ریونیوز یہ جنریٹ ہوتے. لیکن بدقسمتی سے اس ساری ایفرٹ کو خیر بات کہہ دیا گیا اور پوری توانائی اور فوکس وہ گالی گلوچ اور چور ڈاکو پہ وہ مرکوز ہو گیا. تو آج پچھلے 1 سال بعد جو 14-15 مہینے ہمارے جو گزرے ہیں وہ فائر فائٹنگ میں گزرے. آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. جو تباہ کن جو سیلاب آئے پچھلے سال، اس نے پورے ملک میں تباہی مچا دی. ابھی چند دن پہلے ہم زراعت کے سمپوزیم میں تھے، تو وہاں پر سندھ کے جو ہمارے کسان، انہوں نے کہا کہ ہماری کھجور کی فصل مکمل تباہ ہو گئی، اور اس طرح اور بھی وہاں پر ہزاروں ایکڑ زمین پر وہاں پر پانی سمندر کی طرح وہاں پر چل رہا تھا. یہی حال بلوچستان کا تھا، کم و بیش یہی حال کے پی میں تھا، کچھ جنوبی پنجاب میں. تو اس آفت کو نپٹنے کے لیے ہمیں دن رات لگانا پڑا، اور 100 ارب روپے وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اور این ڈی ایم اے کے ذریعے 4 صوبوں میں ہم نے رقوم تقسیم کی. صوبوں نے اپنے وسائل سے اربوں روپے خرچ کر کے، باہر سے بڑی امداد آئی دوست ممالک سے اور دوسرے ممالک سے. پھر مہنگائی کا ایک طوفان تھا وہاں پہ یوکرین میں. جنگ ہونے کی بنا پر دنیا میں کموڈٹیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں. اس سال بدقسمتی سے گندم کی پیداوار بہت کم ہوئی تھی. ہمیں لاکھوں ٹن گندم امپورٹ کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑے، جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے. لیکن غذا کے اوپر تو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تیل امپورٹ کرنے کے لیے مہنگا 27 ارب ڈالر اس کے اوپر خرچ ہو گئے. اور کساد بازاری کے علاوہ جو دنیا میں ایک رجحان تھا ایک انفلیشن کا، وہ ہر جگہ اس نے تباہی مچائی تھی. اور جو ترقی پذیر ملک پاکستان کو تو ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ تھا، اور آئی ایم ایف ہمارے سر پہ سوار تھا. اس کی تفصیل میں جائے بغیر پھر آئی ایم ایف سے ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑا. اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ پوری حکومت کی مشترکہ کاوشوں سے، خاص طور پر وزیر خزانہ صاحب کی ٹیم کی کاوشوں سے، اور منسٹر اکنامک افیئرس، وزیر خارجہ بلاول بھٹو، اور ان تمام کی کاوشوں سے ہم پر آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدہ کیا. اور یہ ایک بنیاد بن گئی ہے کہ نہ صرف ڈیفالٹ کا خطرہ اب ختم ہو چکا، بلکہ اپنی جو ہماری اکانومی ہے اس کو ہم ریفارم کریں. اس میں جو ایک بوسیدہ سٹرکچر ہے اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آئیں، اور اس طرح صنعت و حرفت، کاروبار اور زراعت کو ہم ترقی دیں. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک جو منصوبہ بندی کی ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ آج کے اس منصوبے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ ایس آئی ایف سی
جس کو میں عرف عام میں کہتا ہوں کہ معاشی اکانومی کو اس کو ریکور کرنے کے لیے، جو کہ بہت پیچھے چلی گئی ہے باقی ممالک کے مقابلے میں، اس میں زراعت سر فہرست ہے، معدنیات ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور آپ کی ایکسپورٹس ہیں۔ اب اس کو ترقی دینے کے لیے ہمیں IMF کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا پڑنا تھا، اس کے بغیر ڈالر کہاں ہوتا، روپیہ کہاں ہوتا۔ وہ ایک ایسی داستان ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں تو خوف آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سے اب نکل گیا ہے۔ اب ہمیں مل کر جو اگلی حکومت آئے گی الیکشن کے نتیجے میں جو بھی آئے گی، ان کو ان خطوط پر دن رات کام کرنا پڑے گا۔ بجلی کس طرح سستی دینی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بجلی چوری ہوتی ہے، لائن لاسز ہوتی ہیں، یہ محکمے کی زبردست خرابیاں ہیں، ٹرانسمیشن لاسز، اور اس کے بعد جو بل، اس کا بل بی کو چلا گیا، بی کا بل اے کو چلا گیا، اور وہاں پر میسو کرپشن ہوتی ہے۔ یہ خالی یہ بجلی کا محکمہ نہیں، آپ دیکھیں ہمارا جو اسٹیٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو نیشنلائزڈ ہوں یا خود حکومت نے خود لگائے پچھلے 40-50 سالوں میں، وہ تباہی کا ایک کھنڈرات کا سما پیش کر رہے ہیں۔ 600 ارب روپے سال کے پاکستان کے غریب قوم کے وہاں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جو سرکولر ڈیٹ کو لے لیں، غریب آدمی کو، آج بھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں، ذرا غور فرمائیں میری بات کو، مہربانی میری آپ سے گزارش ہے کہ غور سے سن لیں کہ آج میں میٹنگ کر کے آیا ہوں، غریب آدمی کے اوپر میں بجلی کا بوجھ کس طرح اور ڈالوں؟ یہ اشراف اور ظاہر ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالیں گے، ان کے جو ہے کمپٹیشن وہ متاثر ہوگی۔ یہ دنیا کے ساتھ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں اپنی مصنوعات؟ تو یہ یعنی کوئی ایک آپشن لے لیں، اس میں بے پناہ چیلنجز ہیں، لیکن بہرحال ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ IMF کی شرائط ہیں، ان کے اوپر ہم اب پابند ہیں۔ ماضی کی حکومت کی طرح ہم یہ فاش غلطی نہیں کریں گے کہ ہم معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیں، اس معاہدے کی ہم نے پاسداری کرنی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو آج اس مجلس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیلنجز ہیں، یہ مشکلات ہیں، لیکن کوئی مشکل نہیں رہتی اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے ہم نے دور میں داخل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں، جس طرح یہاں پر احسن اقبال صاحب نے کہا اور دوسرے آنریبل سپیکرز نے بات کی کہ ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور چارٹر آف اکانومی، آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر پوری قوم متحد ہو جائے، کوئی حکومت آئے وہ اس کو نہ چھیڑ سکے، اس کے اوپر تمام حکومتیں عمل پیرا ہوں۔ ہاں جہاں پر کوئی ریفارم کی ضرورت ہے وہ کر لیں، لیکن ملک کے بہترین مفاد میں، 22 کروڑ عوام کے مفاد میں۔ آج دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں تو پٹسن ہوتی ہے، وہاں پر تو کاٹن نہیں ہوتی، وہ 100% کاٹن امپورٹ کرتا ہے، اور اس کی 40 ارب ڈالر کی اس کی ایکسپورٹس ہیں صرف کاٹن کی مد میں، اور ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ 26-27 بلین ڈالر ہے۔ یعنی ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے، مگر قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو کہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم کوئی مشکل کو سامنے نہیں رہنے دیں گے اور دن رات محنت کر کے ہم تمام منزلیں عبور کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مرحلہ آ گیا ہے۔ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا، انشاءاللہ ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا۔ پاکستان کے ریزروز الحمدللہ آج 14 ارب ڈالر کے قریب ہیں۔ ہمیں جن ممالک نے جو ہماری بے پناہ مدد کی، میں اس کے بارے میں ہر روز تقریباً بات کرتا ہوں، ان کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم بندے کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو میرا شکریہ تم کہاں سے ادا کرو گے؟ تو ہمیں یہ بات یاد رہنی چاہیے، لیکن قرضوں سے اب ہمیں نکلنا ہوگا۔ یہ میں اب جن ممالک سے میری بات ہوتی تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کہتا ہوں کہ خدا کرے اب ہمیں آپ سے
قرضے کے لیے درخواست نہ کرنی پڑے. آپ ہمارے ملک میں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں, کاروباری حضرات پاکستانیوں کے ساتھ مل کر, چاہے وہ زراعت ہے, چاہے وہ آئی ٹی ہے, چاہے وہ انڈسٹری ہے, چاہے وہ ایکسپورٹس ہیں, چاہے وہ معدنیات ہیں, اس میں آئیں, اربوں ڈالر انویسٹ کریں, منافع کمائیں شفاف طریقے سے, اور آپ بھی منافع کمائیں اور پاکستان میں خوشحال ہو. یہی ہے آج یہ اسلام آباد ماڈل اسپیشل اکنامک زون کا مطلب, کہ یہاں پر اپنا صنعت سازی ہو, انویسٹمنٹس ہوں, پاکستان کے انویسٹرز کی جوائنٹ وینچرز ہوں, چائنا سے, سعودی عربیہ سے, قطر سے, یو اے ای سے, کویت سے, اور پھر پاکستان کو ہم وہاں پہنچا دیں جہاں پر ہمارے جو قرب و جوار میں ممالک ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور پر منسٹر آف انڈسٹریز کا, منسٹر آف پلاننگ کا, بورڈ آف انویسٹمنٹ کا, وزراء کا, سیکرٹریز کا, اہلکاروں کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ یہ اسپیشل اکنامک زون, اور میرے علم میں ہے کہ ماضی میں جو اکنامک زونز ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ سٹیٹس بن گئیں, وہاں پر سٹے بازی شروع ہو گئی, اور زمینیں خرید کر ایک دمڑی نہیں لگائی وہاں پر, اور جناب وہاں پر اس کو سیکنڈ مارکیٹ, تھرڈ مارکیٹ میں وہ زمینیں بک رہی ہیں بالکل, اور منافع کما کر جیب میں ڈالے. اگر یہی ہمارے چال اور کرتوت رہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر مہربانی نہیں کرے گا. اگر یہ اسپیشل اکنامک زون اور اس طرح کے پورے پاکستان میں جو زونز بنے ہیں, دوز آر اونلی مینٹ فار سرمایہ کاری صرف, نہ کہ جناب وہاں پر آپ جو رینٹل کے جو ٹائکونز آ جائیں اور وہاں پر کاروبار چمکائیں. یہ میرے علم میں ہے, پورے پاکستان میں جو 4-5 سال میں ہوتا رہا, انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف دہ صورتحال ہے. بھاولپور میں جو ہم نے سولر پاور پروجیکٹ کا منصوبہ بنایا, اس کی زمین جو ہے انویسٹرز کے لیے فری ہے, وہ لیز پر ہے 90 سال کے لیے, اور $1 اس کی جہاں جب کیا ہے $1 اس کی صرف لیز کی قیمت ہے, تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور اسی طریقے سے یہ جو انڈسٹریل زونز ہے اور اس طرح کے ہمیں لیز پہ دینا چاہیے کاروباری حضرات کو, اور بڑے ٹائٹ وہاں پر ایگریمنٹس ہوں کہ اتنے سال میں اگر آپ صنعت نہیں لگائیں گے تو آپ سے یہ واپس لے لی جائے گی. اگر اس ماڈل پہ اگر ہم چلیں گے, ورنہ آپ اگر زمینوں کی قیمتیں, اگر حکومتیں قیمتیں بڑھا کر, تو کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں, اور اس کا ایک باقاعدہ ایک نظام بنے, اور بڑا شفاف نظام ہو, جس کے تحت فرسٹ کم فرسٹ, اور چاہے بیلٹنگ کرائیں یا کچھ کرائیں, اور زمینیں آپ لیز پر دیں ان کاروباری حضرات کو, اور وہ آ کے تاکہ ان کا انیشل جو انویسٹمنٹ جو ہے وہ بچ جائے, وہ مشینری امپورٹ کرنے کے لیے, ٹیکنالوجی امپورٹ کرنے کے لیے اس میں صرف کریں, تاکہ ملک جو ہے وہ تیزی سے آگے رواں دواں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی میری گزارشات آج کی اس میٹنگ کے لیے ہیں. آپ سب کو بہت مبارکباد, اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان ضرور آگے بڑھے گا, اور جو ہمارے لیفٹ اینڈ رائٹ جو خاص طور پہ مشرق میں جو ہمسایہ ہے, اس کو ہم نے انشاءاللہ معاشی میدان میں شکست دینی, اور شکست فاش دینی انشاءاللہ ضرور دیں گے, لیکن تقاریر سے نہیں اور باتوں سے نہیں, عمل سے. آج عمل کا وقت آ گیا ہے. خدا کرے کہ ہماری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے, اور قرضوں سے جان چھوٹے, سرمایہ کاری ہو, اور پاکستان عظیم بنے. آپ سب کا شکریہ. پاکستان پائندہ باد.